سمینہ اور بہروز۔ یہ نام سنتے ہی روبینہ کے چہرے پر غصے اور درد کے اثرات ابھر آئے، جسے سمینہ نے غور سے دیکھ لیا۔ روبینہ خان، اس نام کو میں سننا بھی نہیں چاہتی۔ سمینہ، اس گھٹیا انسان سے پیار کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، جس کی وجہ سے میں اب تک پچھتاتی ہوں۔ روبینہ خان کا چہرہ غصے سے بھر گیا تھا، پر آنکھوں میں درد سے نمی بھی آ گئی تھی۔ سمینہ، لیکن تم دونوں تو ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے نا؟ پھر اچانک ایسا کیا ہو گیا جو تو اتنی نفرت کرنے لگی ہے اسے؟ روبینہ، جانتی ہے سمینہ، تو صحیح تھی۔ تو نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر میں تمہیں پرانے خیالوں والی کہہ کر اپنی سوچ پر بضد رہی، اور دیکھ مجھے کیا ملا۔ روبینہ خان کے چہرے پر آئی ہنسی بھی اس کے درد کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ سمینہ اپنی سہیلی کا درد سمجھ گئی اور اسے اپنی طرف کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی روبینہ کی آنکھوں میں چھپا برسوں پرانا درد پانی بن کر بہنے لگا۔ سب کے سامنے سخت اور بہادر رکھنے والی روبینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے سمینہ کے کاندھے پر سر رکھا اور زور زور سے رونے لگی، جیسے وہ کب سے رونا چاہ رہی تھی، مگر اس کے پاس ایک بھی ایسا کندھا نہیں تھا جس پر سر رکھ کر وہ رو سکے۔ آج اسے اپنی سب سے اچھی سہیلی واپس ملی تو وہ خود کو روک نہ پائی۔ سمینہ اس کی زندگی کا سب سے خاص حصہ تھی، جس کے ساتھ وہ اپنی ہر بات شیئر کرتی تھی۔ آج سمینہ کے کاندھے نے روبینہ کے دل کے صندوق میں بند اس کے درد کو جیسے کھول کر باہر نکال لیا تھا۔ روبینہ ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی اور سمینہ اس کی پیٹھ سہلا رہی تھی۔ اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ روبینہ اندر سے کتنی بھری ہوئی ہے۔ سمینہ نے کچھ دیر روبینہ کو رونے دیا، اور جب وہ کچھ پرسکون ہوئی تو سمینہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ روبینہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے سمینہ نے اسے پانی پلایا۔ سمینہ، لگتا ہے تو نے بہت گہرا زخم کھایا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ تیرے ساتھ کیا ہوا ہے، مگر اتنا تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ اس کی وجہ بہروز ہے۔ مجھے وہ پہلے سے ہی صحیح نہیں لگتا تھا، اس لیے تجھے روکتی تھی میں جیسے ہی فلیٹ پر پہنچا تو اسما وہیں باہر کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ سفید رنگ کے اس فٹنگ والے سوٹ میں وہ جوان لڑکیوں کو بھی پانی بھرنے کو مجبور کر دے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے بھورے کرلی بال، دودھ سا گورا رنگ قدرتی چمک کے ساتھ اس کے حسن کو جیسے سنبھال کر رکھا تھا۔ کانوں میں سمپل بالیاں، آنکھیں ہلکے کاجل سے بڑی بڑی لگ رہی تھیں، اور آنکھوں کا وہ گرے رنگ جو ریما اور روحی کو انہی سے ملا تھا۔ ہونٹوں پر ہلکی گلابی لپسٹک جو ان کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ گلے میں ایک پتلی سی سونے کی چین، اور پھر سلیقے سے لیا دوپٹہ۔ گوری باہوں میں دو دو سونے کے کنگن، گداز بدن، اور ان کا یہ حسن ریما اور روحی سے کئی گنا
دلکش تھا۔ میں نے پاؤں تک اسما آنٹی کو غور سے دیکھا۔ میرا دھیان ان کی کھانسی کی آواز سے ٹوٹا، جو شاید انہوں نے میری حالت کو دیکھ کر جان بوجھ کر ہی کی تھی۔ شیرو، آپ کب آئیں یہاں پر؟ اسما، بس ابھی ابھی آئی ہوں۔ اب کیا یہیں کھڑے رہو گے یا اندر چلیں؟ شیرو، ہاں ہاں چلیے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے کو چابی لگائی اور دروازہ کھولا۔ مجھے خود پر ہی شرم آ رہی تھی کہ میں کیسے انہیں دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں؟ پہلے چاہے ان سے ملاقات کر چکا تھا، پر اب بات اور تھی۔ پہلے مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ ریما کی موم ہے، پر اب سب جانتے ہوئے انہیں ایسا دیکھنا مجھے خود ہی غلط لگ رہا تھا۔ دروازہ کھول کر انہیں اندر لے آیا اور دروازہ بند کرنے کے بعد انہیں صوفے پر بٹھایا۔ شیرو، آپ کیا لیں گی؟ سوری، یہاں کوئی رہتا نہیں ہے تو بس یہ ایسے ہے۔ اسما، کوئی بات نہیں، میں سمجھ سکتی ہوں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں گھر سے ہی آ رہی ہوں۔ ہاں، تم کچھ لینا چاہو لے لو، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ شیرو، نہیں، میں بھی سیدھا کالج سے ہی آ رہا ہوں۔ آپ آرام سے بیٹھیں اور بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ کو۔ اسما آنٹی کچھ دیر آرام سے خاموش بیٹھی اپنی انگلیاں مچلتی رہیں، جیسے وہ ہمت جتا رہی ہوں بات کرنے کی، مگر کہہ نہیں پا رہی۔ شیرو، کیا بات ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ جو بھی بات ہے کھل کر کہیں۔ میں اگر آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو یقین کیجیے مجھے خوشی ہوگی۔ اسما، میں کیسے کہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پتہ نہیں تم کیا سوچو گے میرے بارے میں۔ شیرو، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، آپ کچھ بھی غلط نہیں کہیں گی، اس لیے جو بھی بات ہے بالکل فری ہو کر کہیں۔ اسما، اگر بات کوئی ایسی ہو جو تمہیں اچھی نہ لگے۔ شیرو، تو کیا ہوا؟ جو بھی بات ہے آپ بلا جھجک کہیے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آپ کی کسی بات پر غصہ نہیں کروں گا، اور اگر میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں تو ضرور کروں گا۔ اسما، بس تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مگر ڈرتی ہوں تم برا نہ مان جاؤ۔ شیرو، میں نے کہا نا، میں برا نہیں مانوں گا۔ آپ بنا ڈرے اپنی بات کہیں۔ اگر مجھے اپنا مانتی ہیں تو کہہ دیجیے جو بھی کہنا ہے۔ اسما، اپنا مانتی ہوں تبھی تو تمہارے پاس آئی ہوں۔ میری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا تھا وہ تمہیں پتہ ہی ہے۔ اگر تم مجھے نہ بچاتے تو میں ابھی بھی اسی جہنم میں جل رہی ہوتی۔ آج تمہاری وجہ سے میں اور میری بیٹیاں محفوظ ہیں۔ تمہارا احسان تو میں اتار ہی نہیں سکتی، لیکن آج میں کچھ مانگنے آئی ہوں تم سے۔ شیرو، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی، آپ بس حکم کیجیے، میں آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ اسما، تم تو جانتے ہو ناصر اور اس کا باپ میرے ساتھ کیا کر رہے تھے کتنے سالوں سے۔ وہ جانوروں کی طرح مجھے نوچ رہے تھے، میری روح تک چھلنی ہو گئی تھی ان کی وجہ سے، لیکن تم نے میرے اوپر لگے ان زخموں پر مرہم لگا دیا۔ چاہے شروعات میں تم بھی ایسا ہی لگے، لیکن پھر تمہارا احساس بھی پیار سے کم نہ تھا۔ میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں نے ریما کے پاپا کے علاوہ کسی سے
کوئی رشتہ نہیں رکھا اپنی تمنا سے۔ ناصر اور اس کے باپ نے میرے ساتھ جو کیا وہ غلط تھا، جسے میں سہتی رہی ایک لاش کی طرح۔ مگر جب تم نے دوسری بار ملاقات کی تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا تن من اس احساس کو اپنانے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے، لیکن اتنے سالوں بعد پہلی بار تمہاری وجہ سے مجھے اس پیار کا احساس ہوا جو میں بھول چکی تھی، اور اس دن کے بعد سے میں اندر ہی اندر وہ سب بار بار محسوس کرتی رہتی ہوں۔ میرا خود پر ہی قابو ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ غلط ہے۔ میری بیٹیاں اب شادی کے لائق ہو گئی ہیں، اور اس عمر میں مجھے یہ سب نہیں سوچنا چاہیے، مگر میں خود کو روک نہیں پا رہی ہوں۔ میں سوتے جاگتے بس تمہیں ہی محسوس کرتی رہتی ہوں۔ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر تو میری حالت اور بھی خراب ہونے لگی ہے کچھ دنوں سے۔ اب مجھ سے اور برداشت نہیں ہو رہا، اس لیے یہاں تمہارے پاس آ گئی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم یہی سوچ رہے ہوگے کہ کتنی بری عورت ہے جو اپنی بیٹی کے دوست کے ساتھ ہی یہ سب، لیکن میں سچ کہتی ہوں میں ایسی نہیں ہوں۔ لیکن مجھ سے اب خود پر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ اتنا کہہ کر اسما آنٹی سچ میں رونے لگیں، اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شرم سے ان کا سر خود ہی جھک گیا تھا، جبکہ میں ان کی باتوں سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے بس ان کی باتوں کا مطلب سمجھ کر حیران تھا۔ پہلے ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا تھا میں نے اسے اپنی غلطی اور حادثہ سمجھ کر بھلا دیا تھا، پر اب پھر سے وہ سب کرنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، کیونکہ میں ریما سے محبت کرتا تھا، اور آنے والے وقت میں اسما آنٹی کے ساتھ بنائے گئے ناجائز رشتے کی وجہ سے ریما اور میرے رشتے کے درمیان دیوار کھڑی ہو سکتی تھی۔ میں اسی بات کی وجہ سے ٹینشن میں آ گیا۔ اسما آنٹی کو ایسے روتے ہوئے دیکھنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اور ان کی بات تسلیم کرنا بھی صحیح نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ کچھ دیر چپ رہنے کے بعد میں نے ہمت کر کے اپنا منہ کھولا۔ شیرو، آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ریما یا روحی کو کبھی اس بارے میں پتہ چلا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ وہ کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ میں پہلے ہی انجانے میں یہ گناہ کر چکا ہوں، جس کی میں نے آپ سے معافی بھی مانگی تھی، پر پھر سے وہ سب کیا آپ مجھے معاف کر پائیں گی؟ اگر کبھی کسی موڑ پر آپ کو میرے بارے میں کوئی فیصلہ لینا پڑا تو میں سیدھا سیدھا ریما کا نام نہیں لے سکتا تھا، اس لیے بات کو گھما کر کہہ رہا تھا۔ اسما آنٹی نے میری بات سن کر اپنی نظریں اوپر کیں اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولیں، اسما، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی اب کر رہے ہو۔ شروعات میں جو بھی ہوا وہ ایک غلط فہمی تھی جو تمہیں مجھے ناصر کے ساتھ دیکھ کر ہوئی تھی۔ کوئی بھی ہوتا تو وہی سوچتا جو تم نے سوچا، پر اس کے بعد جو تم نے میری اور میری بیٹیوں کے لیے کیا اس کے آگے وہ سب کچھ بھی نہیں۔ تم چاہتے تو بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہے کر سکتے تھے، مگر تم نے نہیں کیا، اور نہ ہی میری بیٹیوں پر غلط نظر ڈالی۔ میں جانتی ہوں تم بہت اچھے ہو، اور تم کبھی میری اور میری بیٹیوں کی عزت پر داغ نہیں لگنے دو گے، اس لیے میں نے تمہارے سامنے اپنے دل کی بات رکھی۔ مجھے صرف
تم ہی سے آس ہے، اور میں یہ سب کسی اور کے ساتھ کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اگر تمہیں یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تو کوئی بات نہیں، میں خود کو جیسے تیسے سمجھا لوں گی۔ ویسے بھی ایک بیوہ کی زندگی میں یہ سب سکھ ہوتے ہی کہاں ہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، میں چلتی ہوں۔ اتنا کہہ کر اسماء آنٹی اٹھ کر جانے لگیں تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شیرو، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اگر کہیں کسی موڑ پر آپ کو میرے بارے میں کوئی فیصلہ لینا پڑا تو اس وقت آپ اس وجہ سے میرے خلاف تو نہیں ہوں گی؟ اسماء، تمہارے خلاف تو میں کبھی خیالوں میں بھی نہیں ہو سکتی۔ ہم ماں بیٹیوں کی زندگی میں صرف ایک ہی سہارا ہے جو ہمیں ہر مصیبت سے بچا سکتا ہے، اور وہ تم ہو۔ اور یہاں میں خود آئی ہوں، تم نے مجھے نہیں بلایا، نہ پھر میں کیسے تمہارے خلاف ہو سکتی ہوں؟ میرا یقین کرو، میں تمہیں کبھی اپنے لیے پریشان نہیں کروں گی۔ تم میری کسی بات سے پریشان نہ ہونا۔ میں اپنی بیٹیوں کو بھی کبھی تمہارے خلاف کچھ نہیں کہوں گی۔ شیرو، پر کیا آپ اس بات سے مجھ پر کبھی ناراض تو نہیں ہوں گی؟ ریما، روزینہ اور روحی میری دوست ہیں، اور آپ کی بیٹیاں۔ اسماء، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں ہی بہک گئی تھی، مجھے معاف کر دو، میں چلتی ہوں۔ اسماء آنٹی پھر سے اپنی آنکھوں کی نمی کو صاف کرتے ہوئے بھرے من سے باہر جانے لگیں تو میں نے انہیں پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا۔ اسماء جھٹکے سے میرے ساتھ آ لگی۔ اس نے نظریں اٹھا کر میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شیرو، کب تک خود کو سزا دیں گی آپ؟ آپ کو بھی تو زندگی جینے کا حق ہے۔ آپ نے بہت کچھ کہا ہے، میں جانتا ہوں یہ غلط ہے، پر آپ کے زخموں پر پیار کا مرہم لگانے سے بڑی اور کوئی اچھائی ہو نہیں سکتی۔ پھر بھی اگر یہ گناہ ہے تو میں اس گناہ کو منظور کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کر میں نے اسماء آنٹی سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ وہ میری باتوں کا جواب نہیں دے رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ پیچھے ہٹیں تو میں نے دیکھا ان کی آنکھوں میں ابھی بھی نمی باقی تھی۔ کچھ پل انہوں نے میری آنکھوں میں دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو جھٹکے سے انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا اور ہم ایک دوسری ہی دنیا میں چلے گئے۔ اسماء آنٹی نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، اسماء، تم سچ میں دل سے مجھے پیار کرنا چاہتے ہو کہیں تم؟ شیرو، میں دل سے پیار کر رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ نے بہت کچھ کہا ہے اور آپ کے دل نے بہت درد سمیٹے ہیں اپنے اندر، جہاں میں پیار بھر دینا چاہتا ہوں۔ آپ کو بھی خوشی ملنی چاہیے۔ اسماء، تو مجھے اپنی معشوقہ کی طرح پیار کرو تاکہ میں اس پیار کو محسوس کر سکوں۔ شیرو، آج آپ کو اتنا پیار دوں گا کہ آپ کو پھر کوئی شکایت نہ رہے۔ میں چاہے اوپر سے اسماء آنٹی کو پہلے منع کر رہا تھا، لیکن میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے، وہ خواہش جس کو میں بھول چکا تھا، لیکن یہ میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں تھا۔ میں نے تو اس کے بارے میں کچھ سوچا بھی نہیں تھا۔ آج یہ مجھے سرپرائز مل رہا تھا اور میں بھی اپنے دل سے اسماء کو نکال چکا تھا اور اپنی کسی معشوقہ کی طرح ان سے پیار کر رہا تھا۔ اسماء آنٹی بھی اپنا پورا رنگ دکھا رہی تھیں۔ وہ چہرے سے معصوم تھی، لیکن ان کے ارمان آج میرے سامنے آ رہے تھے۔
ہم دونوں نے شرم کے لبادے اتار کر پھینک دیے تھے اور ہم ایک دوسری پیار بھری دنیا میں چلے گئے تھے۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔